نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ تو اس کی جو وضاحت اور شرح علماء نے بیان کی وہ یہی کہ جب بندہ کسی چیز میں انوالو ہونا چاہے تو اس سے پہلے اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے نماز کے احکام سیکھنا، وضو کے، غسل کے، طہارت کے اور سارے اس کے فرائض اور واجبات نماز کی سب سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو اس سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو اسی لیے اس کے لیے اس کو سیکھنا بالکل ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کاروبار کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ اگر کسی بندے پر زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہے کسی بندے میں تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو نہیں دینی، زکوٰۃ نکالنی کس طرح ہوتی ہے، کتنی نکالنی ہوتی ہے، سارے احکام اس کو پتہ چل جائیں۔ تو اگر نہیں سیکھے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا، اسی لیے اس کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سارے مسائل سیکھنا، وضو کے، غسل کے، طہارت کے، نماز کے، سب سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہنچانا میرے لیے چونکہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو آگے ڈیلیور کرتا رہوں۔ تو اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے پہلے کلپ گزرے ہیں ان میں نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، اس کے واجبات، ان کو وقتاً فوقتاً ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور اب جو ہے وہ ہم حضور کی سنتوں پر بات کریں گے کہ نماز کے اندر کافی ساری حضور کی سنتیں بھی ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام پر ہمیشگی اختیار کی ہو، جس کو ہمیشہ کیا ہو، لیکن کبھی کبھی حضور نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، تو ایسا جو عمل ہوتا ہے حضور کا یہ سنت موقتہ بنتا ہے۔ اور اس کو چھوڑنے پہ علماء نے لکھا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ بندہ اس کو کرے گا جو حضور نے کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کو چھوڑتا ہے تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ سنت موقتہ ہوتی ہیں۔ تو نماز کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی سنتیں ہیں اور ہمیں ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سنت پر عمل کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، اور سنت پر عمل کر کے ہی بندہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے بالکل صحیح ڈائریکشن میں چل سکتا ہے۔ ورنہ اگر اپنی مرضی کے مطابق اگر بندہ کام کر رہا ہے تو وہ 100% شور نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہوں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ لیکن جو طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بندہ اس طریقے پر چلے گا تو وہ یقیناً اپنے اندر ایک اطمینان پائے گا، اور اس کو خود ایک اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور کی سنت پر عمل کرنا گویا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا، حضور کے قریب ہوگا، حضور کے قرب و جوار میں ہوگا، حضور کے سائے میں ہوگا۔ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنورے تو سنتوں کو ترجیح دی جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، سنتوں کو چھوڑا نہ جائے۔ اگر سنتوں کو چھوڑیں گے تو پھر اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، اور پھر بندہ سمجھ لے کہ ڈائریکشن سے جو رستہ ہے سیدھا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ تو حضور کی کافی ساری ایسی سنتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم دنیاوی زندگی ہمارے لیے سب کچھ، اور ہم نے سب کچھ یہیں پر ہی رہنا ہے، اور بس یہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ جوان ہوتا ہے اور کب اس کی جوانی کے مراحل گزر جاتے ہیں، کب بڑھاپا آ جاتا ہے اور کب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب بندے کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور تو اتنا تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، بندہ جب اس کو سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی آنکھ بند کی اور کھولی تو سارا وقت گزر گیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں اور بالکل حضور کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو حضور کی کافی ساری سنتیں ہیں جو نماز میں ہمیں آنی چاہیے۔ تو علماء نے جو سنتیں بیان کی اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر، مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کندھے تک اٹھائے گی، اور اسی میں اس کے لیے زیادہ پڑتا ہے۔ تو سنت یہ ہے مرد کے لیے، اس کو یاد رکھیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت جو بیان کی ہو ہمارے علماء نے کتابوں میں، وہ یہ
کہ مرد کے لیے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا ہلکا بنائے گا، یعنی الٹا ہاتھ اس طرح ہوگا اور سیدھا ہاتھ اس طرح، اور یہ ایک جو چھوٹی والی انگلی ہے اور جو انگوٹھا ہے یہ دائیں بائیں ہوگا، اور 3 انگلیاں جو ہوں گی اس طرح اوپر آئیں گی، اور اسی طرح ہاتھ کو اٹھا کر اپنی ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اور یہی سنت مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہلکا نہیں بنائے گی، جس طرح ابھی ہم لوگوں نے یہ ہلکا دیکھا، یہ بنایا، اس طرح عورت نہیں کرے گی، بلکہ خالی اپنے ہاتھ کو ایسے لے کر اور اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے گی اور اس کو اپنے سینے پہ رکھ لے گی۔ یہ عورت کے لیے سنت ہے اور اسی میں اس کا زیادہ پردہ ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک سنت یہ بھی بیان کی کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ کے لیے حضور کی سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت زیادہ آپ نے اس طرح کھول کے بھی نہیں رکھنا اور بہت ہی زیادہ آپ نے ایسا نہ سمیٹ کے بھی نہیں رکھنا، بلکہ اس کو نارمل کنڈیشن میں رکھنا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک سنت کی بھی بیان کی کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت تکبیر تحریمہ اپنے سر کو جھکا کر نہ کہیں، بلکہ سر آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ کا سر جو ہے وہ جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا سر جو ہے وہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں وہاں پر جو گیپ ہونا چاہیے وہ ذرا نارمل ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی آپ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت چوڑے چوڑے آپ پیر کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ سمٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی حالت پہ آپ کے پیر ہونے چاہیے، ایک بالش ہو جائے یا 4 انگل ہو جائے یہ بھی کافی ہوگا۔ تو اسی طرح اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہ تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ یہ سنت تو ہے، لیکن یہ اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر مقتدی کے لیے سنت نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ بس ثنا پڑھ کے وہ پہلی رکعت میں خاموش ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ نہیں پڑھنا، باقی اپنی تسبیحات وغیرہ وہ پڑھے گا۔ لیکن اگر مقتدی ہے تو پھر تعوذ اور تسمیہ اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ یاد رکھیے کہ تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ یہ قرات کے تابع ہے، یعنی جو بھی قرات کرے گا اس کو تعوذ پڑھنی ہے۔ جب ہم مقتدی ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم قرات نہیں کرتے، ہم اس وقت خاموش رہنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم قرات کریں گے تو پھر بندہ گناہ گار ہوگا، تو اسی لیے یہ مقتدی کے لیے سنت نہیں ہے، یعنی مقتدی جو ہوگا وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قرات بھی کرنی ہے، اور جب آپ کو قرات کرنی ہے تو پھر آپ کو بسم اللہ بھی پڑھنی پڑے گی، اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ربنا ولک الحمد کہنا جب آپ مقتدی ہیں تو آپ کے لیے سنت ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ یہ امام صاحب کے لیے سنت ہے، لیکن جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی آپ کہیں گے، اسی طرح ربنا ولک الحمد یہ بھی کہنا آپ کے لیے سنت ہے۔ اور جب امام صاحب کے پیچھے آپ ہیں تو تعوذ بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، تسمیہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور جب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، لیکن اس کو سرن پڑھیں گے یعنی آہستہ پڑھیں گے، اتنی آواز سے کہ آپ کے خود کے کان سنیں۔ اسی طرح جو ثنا ہے یہ بھی آپ نے آہستہ پڑھنی ہے۔ تو ان چیزوں کی آپ رعایت کریں، اور یہ سنت طریقہ ہے اور یہی ڈائریکشن ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور پھر آپ کے اندر نماز میں آپ کو خشوع و خضوع محسوس ہوگا، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ تو نماز کی شرائط کی، اس کی فرائض اور ان کی سنتوں کی پابندی کی جائے، اور سنت کی برکت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں حضور کا ساتھ ملے تو پھر کبھی بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ ہم سب کو بالکل صحیح طریقے سے سارے نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔